ارشاد فرمایا ہے کہ پوچھنا یہ تھا کہ جنرل حمید گل صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، بہت گہری باتیں کر رہے تھے، حکمرانوں اور آرمی دونوں پر ہی تنقید کر رہے تھے۔ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے؟ اگر خود سے یا تاریخ اور یہ معاہدے پڑھنے ہوں تو کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ خرم صاحب، آپ کے سوالات لاہور سے اس قسم کے آتے رہتے ہیں اور ہم بسا اوقات جواب دے پاتے ہیں اور بسا اوقات نہیں، اور نہیں میں وہ جبر کا نظام ہے جو صاف بات کہنے حتیٰ کہ بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کے سوالات سے کہ آپ کو پاکستان کے بیک گراؤنڈ سے، سیاست سے کافی دلچسپی ہے، تو اس لیے بہت مختصر سی بات یہ عرض کرنا ہے کہ جنرل حمید گل صاحب اور جنرل ضیاء الحق صاحب، جنرل چشتی اور ایک اور جنرل تھے، نام ذہن سے اتر رہا ہے، ان سب کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو آپ اس زمانے کے ایک بہت معتدل اور ایک بہت پڑھے لکھے اور بہت اچھے رائٹر تھے، ارشاد احمد حقانی۔ ارشاد احمد حقانی اگرچہ رہنے والے تو قصور کے تھے مگر کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں تھی جس میں وہ راہ راست بات نہ لکھی ہو۔ 7-8 جلدوں میں ان کے جو مقالات جنگ اخبار میں چھپتے تھے اسے پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اس تاریخ کو پڑھنے کے لیے ہم نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آواز دوست، ان کی 4-5 کتابیں انقلاب ایران پہ ہے، آواز دوست ہے، اور اسی طرح سفر نصیب ہے۔ یہ ساری کتابیں بہت گہرائی سے اور بہت سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ تیسرے اگر آپ کو مزید اس پہ لکھنا پڑھنا ہے تو سویڈن میں ڈاکٹر اشتیاق ہیں، ڈاکٹر صاحب کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بھی پچھلے دنوں اسلام آباد تشریف ڈاکٹر صاحب اسلام آباد تشریف لائے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں حاضری نہیں ہو سکی، مگر جو کچھ انہوں نے ڈیوائیڈڈ پنجاب میں لکھا ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ مسٹر جناح پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ سب کتابیں جب آپ پڑھیں گے، اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور بہت اچھے صحافی، ان کی اہلیہ ہیں جگنو اور ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ ان کی اہلیہ جگنو اس ملک میں اس وقت مایہ ناز خاتون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے نقطۂ نظر سے خواہ کتنا بھی اختلاف کیوں نہ کیا جائے مگر یہ کہ اللہ نے انہیں سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا شوق نصیب فرمایا ہے، اور وہ جو کچھ کہتی ہیں بہت سی چیزیں مکمل طور پہ حقائق پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ پڑھنے والے ہی نہیں رہا۔ خاص طور پہ جو طبقات اس ملک کو سنبھالتے ہیں یا جو اس ملک میں امت کی رہنمائی فرماتے ہیں، ان پر افسوس ہے کہ انہیں پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں، وگرنہ یہ جتنے نام لیے گئے ہیں اگر لوگ انہیں پڑھیں اور اپنی راہ متعین کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں۔ شعیب صاحب اتر پردیش سے کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے تو پھر عمل کی حقیقت کیا ہے؟
جب اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے تو اللہ کے لیے کوئی مستقبل بھی نہیں، یعنی اس کے علم کے اعتبار سے تو جنت میں جانے والا تھا وہ پہنچ گیا اور جہنم والا جہنم میں جا چکا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ شعیب صاحب ہمیں نہیں معلوم آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ آیان ثابتہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلو پرنٹس جو اللہ کے ہیں، اللہ کے ہاں ہیں، آپ ان بلو پرنٹس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ اللہ کے علم پہ بات کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے العلم الالہی ایک کتاب لکھی ہے، اس سوال کے جواب کے لیے اسے پڑھنا چاہیے، یا پھر ابن سینا نے جہاں ٹائم پہ بحث کیا ہے نا اسے، یا تیسری چیز ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پہ وقت ٹائم کے وجود کا ہی انکار کر دیا۔ ابن عربی کہتے ہیں کوئی مستقبل نہیں ہوتا، جو گزر گیا وہ ماضی ہے، اور حال ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو زمانہ کیا؟ تو یہ اس لیول کا سوال ہے۔ ہمیں اگر معلوم ہوتا کہ جناب والا کی تعلیم کیا ہے یا انہوں نے کتنا کچھ پڑھا ہے تو پھر کچھ عرض کرتے۔ ہم نے کہا تھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تفصیلی منظر بیان کریں گے۔ بھیا جب کہا تھا اب آصف صاحب دم واپسی برسر راہ ہے، عزیزو اب اللہ ہی اللہ۔ حضرت شاہ اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب حنفی فقہ کو مانا ہے۔ مالکی فقہ کے مقلدین وہ کہتے ہیں امام مالک کی فقہ سنت کے قریب ہے۔ میرے ایک دوست نے مالکی فقہ کی ایک واٹس ایپ کا حوالہ گروپ میرا نمبر میں شامل کر دیا، وہاں ہر ہفتے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، لیکن کلاس میں نہ امام مالک کے اصول پہ کوئی بات ہوئی، نہ ان کی میتھڈالوجی پہ نظر ڈالی گئی۔ پڑھانے والے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں میں سپورٹ کروں گا آپ لوگ ہندوستان میں مالکی فقہ پہ عمل کریں۔ جب رابطہ کیا جاتا ہے تو میسیج کا جواب نہیں ملتا، رہنمائی تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ سے تذکرے کی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں فقہ مالکی کے نہ علماء ہیں نہ مدارس، اس فقہ پر یہ عمل کرنا مشکل ہے۔ کوئی معتبر مالکی عالم رہنمائی کے لیے موجود نہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ حنفی فقہ پر ہی قائم رہتے۔ مشورہ، ایڈوائز کی ضرورت ہے۔ میر عمران علی صاحب، آپ حیدرآباد دکن میں کہاں کسی مالکی فقہ کے آدمی کو تلاش کرنے چلے؟ حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے سنت کے قریب فقہ حنفی کو پایا۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو دیکھا۔ حنفیوں میں پھر حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے دکھایا گیا کہ حنفی فقہ سمندر ہے اور باقی تینوں ائمہ کی فقہ وہ گویا صاف بہتے ہوئے پانی، شفاف پانی کی نالیاں ہیں۔ مالکیوں کو آپ پڑھیں گے وہاں بھی یہی ملے گا۔ شافعی تو کہتے ہی ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میری فقہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہے، اور سب سچ کہتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے جس کو دکھایا سب سچ ہے۔ ہیرے کے 8 پہلو ہیں، جس طرف دیکھو ہیرا ہی ہیرا نظر آتا ہے۔ 5 پہلو ہیں، ہر طرف سے ہیرا ہی ہیرا نظر آتا ہے۔ کوئی شبہ نہیں ہے، کسی ایک فقہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ ہندوستان میں سوائے فقہ حنفی کے اور کوئی فقہ ہے بھی نہیں، چل بھی نہیں سکتی۔ آپ نے کہا نا کوئی عالم فقیہ یہاں موجود نہیں مالکی فقہ کا، تو حنبلی فقہ کے موجود ہیں۔ لوگوں کو یہ اجازت دے دینا کہ تم جس فقہ پہ چاہو عمل کرو، یہ دین کھلواڑ بن جائے گا۔
جو اپنی طبیعت کے مطابق فقہ اچھی لگی اس پہ عمل کر دیا، باقی کو چھوڑ دیا، غلط بات۔ یہ تو بڑے بڑے ائمہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اپنی فقہ کے علاوہ کسی اور فقہ پہ فتویٰ دیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وجہ یہ بھی تھی کہ کئی لوگ اس کو کھیل تماشا نہ بنا لیں۔ تو اس لیے میر صاحب بس اللہ نے جس فقہ میں کسی کو بھی پیدا کر دیا ہے اس سے ہی حق سمجھ کے اس پہ عمل کرتا ہے بس۔ اور ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ صدیوں سے امت سے لکھ رہی ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں، کسی بھی طرح 3 کام کیجئے بس۔ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا، اس پہ عمل کر لیجیے کہ جہاں تک ہو سکے بغیر اجرت کی تمنا کے، جہاں تک ہو سکے بغیر جواب کے انتظار کے، اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا کوئی اجر کچھ بھی سوچے بغیر لوگوں کا نفع کیجیے۔ دوسری چیز، کثرت سے اللہ کو یاد کیجیے، بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ خدا کو یاد کرتے رہیے، خدا کی ذات سے معرفت، اور معرفت کے بعد محبت۔ وہ جو عالم حب ہے نا، وہ بہت بڑی چیز ہے، اور ذات پاک تک رسائی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز، اپنی تربیت یا کرانی چاہیے یا کرنی چاہیے تاکہ انسان بنے، بس سیدھی سادی سی بات۔ چند مہینوں سے کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے اور ڈاکٹرز کے چکر لگتے رہتے ہیں، گھر کے افراد بھی قائل ہو گئے ہیں کہ کوئی نظر کا مسئلہ ہے اور نظر کا توڑ کرنا۔ فاطمہ صاحبہ ساہیوال سے عرض کر رہی ہیں، بی کوئی جادو یہ چیزیں تو کوئی عامل ہی بتا سکتا ہے، ہم تو صرف شرعی مسائل وہ بھی جو حضرات سے سنے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ جہاں تک نظر کا تعلق ہے وہ برحق ہے، اس موضوع پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی۔ انوار صاحب بنگلہ دیش سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ تخلیق کیا یا ارتقائی مراحل کے بعد؟ خیال تو یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بنایا، ارتقائی مراحل ان کی اپنی ذات میں پیش آئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مٹی تھی، پھر گارا گندھا گیا، پھر وہ اس کے بعد ڈھانچہ بن گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، کتنے کیا ہوا، اور یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب کا کوئی سراغ لگایا ہی نہیں جا سکتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی تاریخ سے وہ چیز ڈھونڈ لائے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہنچ کے یہ فرمایا کہ کذب النسابون، جو میرا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، لوگوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان اتنی پشتیں اس کائنات پہ گزری ہیں، لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ جب رسالت نفی کر رہی ہے نا کہ اس کی تاریخ تم جان ہی نہیں سکتے، پھر سب دھوکے ہی ہیں۔ سائنٹیفک چیک کر لینا، یہ جو اسلام آباد کے آثار قدیمہ ہے، رپورٹ ایک آئی ہے کہ 7 لاکھ سال پہلے یہاں پہ انسانی آبادی تھی۔ یہ سواں نالہ جو ہے اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 6000 سال پہلے انسان بستے تھے، اور سواں راوی
چناب، یہ سب کے سب دریا ہندوؤں کے 5 دریا تھے، گنگا، جمنا، جن کو پوتر اور پانی کو زمزم کی طرح ہندو سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں۔ بحر الکاہل سے سفر شروع کیا اور گوگل کی رہنمائی میں ساحل سے کئی 100 میل اندر گئے۔ وہاں ایک جزیرہ انہیں ملا جہاں ہزاروں سال پرانے بت پڑے ہوئے۔ حیران پریشان کہ یا اللہ یہ بت کہاں سے آ گئے۔ جو ریسرچ کرنے والی خواتین تھیں، ٹیم وہاں پہنچی اور انہوں نے ان بتوں کے سر دیکھے اور پھر انہوں نے کہا نیچے بھی کھدائی کی تو پورے کا پورا مجسمہ قد آدم نکل آیا۔ اب وہ کب کے ہیں اور اس کے اوپر کوئی زبان لکھی ہوئی بھی مل گئی۔ ابھی تو موہنجودڑو اور یہ اس کی زبانیں نہیں پڑھی گئی، اس سے کوئی نہیں جانتا۔ جتنا کچھ تاریخ بتاتی ہے یہ درمیان میں آخر سے کہیں در سے بتاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تک تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کذب الناس، جھوٹ بکتے ہیں۔ لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب انہوں نے فرما دیا تو بس ختم ہوئی بات۔ امت مسلمہ پر اہل بیت کے کیا کیا حقوق ہیں؟ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان پر ان کی مشکلات میں کام آنا، ان کی غربت میں مدد کرنا، خاص طور پہ حنفیوں کو چاہیے کہ یہ ان پہ زکوٰۃ کو بھی ناجائز کہتے ہیں، اور پھر لوگ اگر ان کی مدد نہیں کریں گے تو بیچارے کیا کریں۔ اس لیے بہت سے حقوق، لیکن جہاں تک قانون کا تعلق ہے معاشرے میں، زندگی میں سب کے لیے برابر۔ چوری اگر سید بھی کرے گا تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو امتی کو ملتی ہے، غلط کام وہ کرے گا اسے بھی وہی سزا ملے گی جو ایک عام امتی کو ملتی ہے۔ اس قانونی دائرہ کار سے اور اس قانونی نقطۂ نگاہ سے ہٹ کے ایک دائرہ محبت کا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد سے محبت بہت بڑی چیز ہے جس کا یقیناً اللہ اجر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور انہی کے ساتھ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، غالباً حضرت زید تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے مجھے دکھایا دونوں کے درجات جنت میں۔ تو میں نے کہا جبریل، میں تو ان دونوں کو برابر کا آدمی سمجھتا تھا، یہ جنت میں جعفر کا ایک درجہ کیوں بلند کیا گیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا ہیں یہ دونوں برابر کے، آپ جو سمجھے تھے بالکل درست، لیکن آخر جعفر ابو طالب کے بیٹے، آپ کے چچا زاد بھی تو ہیں۔ اللہ نے آپ کی عزت، آپ کے احترام کی وجہ سے ان کا درجہ جنت میں بلند کر۔ تو اس لیے جو پراپوگنڈا اور یہ جو غامدی صاحب کے یہاں خاص طور پہ کہ سید میں اور امتی میں فرق ہی نہیں ہوتا، یہ نہیں کرنا چاہیے بھیا۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، ایک ایسی فضیلت ہے جو اللہ نے انہیں دی، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی بڑے لمبے قد کا پیدا ہوا، اب کیا کر لینا ہے تم؟ ایک کو اللہ نے، 2 بھائیوں نے دکان کھولی، ایک کی دکان پہ لاکھوں کا بزنس ہے، دوسرا سارا دن تکتا رہتا ہے، کیا کر لینا؟ یہ سب چیزیں افضلیت میں ہے اور غیر اختیاری، اور جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ جائیے کہ کوئی فیصلہ کرے۔ ایک شخص کی کچھ عرصہ پہلے منگنی ہوئی، پھر کچھ عرصے کے بعد نکاح ہوا۔ شادی اب ہونی تھی لیکن جھگڑے کی وجہ سے نہیں ہوئی، جھگڑا سسرال کی طرف سے شروع ہوا۔ اب یہ قاضی کوئی فیصلہ کرے، سسرال کی بھی سنے اور ان کی بھی، سخت کوئی بات نہیں ہوئی۔
اب بات آ کر طلاق پر رکی ہوئی ہے۔ شوہر منگنی کے موقع پہ مختلف مدات میں خرچہ کر چکا ہے، مثلا لڑکی کو کپڑے وغیرہ دیے تھے، مٹھائی تقسیم ہو گئی تھی، لڑکے والے ان اخراجات کے مطابق حق رکھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں سعد اللہ صاحب، مٹھائی وغیرہ کھانا پینا وہ تو گیا، ختم ہو گیا، باقی جو مد میں خرچ کیے ہیں یہ کیوں کیے ہیں؟ لڑکے کا یہ حق بنتا ہے کہ منگنی کی صورت میں وہ جو کپڑے وپڑے دیے ہیں، جو چیزیں بچ گئی ہیں ان کو واپس مانگ سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد بھی مختلف تحائف دیتا رہا ہے، تو یہ جو نکاح کے وقت چیزیں دی تھیں اور نکاح کے بعد جو چیزیں دی تھیں یہ آپ کی طرف سے ہبہ ہے، ہبہ واپس نہیں لیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہبہ کر کے چیز واپس لینا کل کلب یعود فی قیہ، ایسے ہی ہے جیسے کتا قے کرے اور چاٹ لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ دیکھو، یہ ایسے ہی نہیں فقہ حنفی ہوئی۔ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ ہبہ دینا، کسی کو گفٹ کرنا اور واپس لے لینا حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ کتا کیا کرے اور چاٹ لے تو ہے حرام ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حرام تو جب ہے جب کتا کیا کرے اور کوئی انسان چاٹے، کتا اپنی کیا خود جب چاٹ لے گا تو حرام کیسے ہوا اس کے لیے؟ اس سے تو کوئی حکم ہی نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہبہ کرے واپس لے لے تو زیادہ سے زیادہ اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکروہ عمل ہے، مروت کے خلاف ہے۔ شرم نہیں آتی ایک تحفہ دوست کو دے دیا واپس لے رہے ہو، حرام مت کہو۔ یہ تو ایسی ہی حضرت کی بات یاد آ گئی رضی اللہ عنہ، منگیتر وغیرہ کو جو کچھ دیا بھائی یہ ہبہ ہو گیا، یہ تحائف جو آپ نے دیے تھے اگر تو آپ نے گفٹ کیا تھا تو آپ واپس نہیں لے سکتے، اور اگر اس لیے دیے تھے کہ یہ سونا ہے کپڑے ہیں آپ فی الحال یوز کر لیں، شادی کے بعد آپ کو واپس کرنا ہوں گے تو پھر یہ ملکیت لڑکی کی نہیں ہوگی، یہ لڑکے کی ہوگی، وہ واپس لے سکتا ہے۔ اگر نہیں تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے جو پہلے پیسے گفٹ کرتا رہا ہے اتنے پیسوں کا عوض خلا کر سکتا ہے یا نہیں؟ خلا کیسے کر لے گا؟ نکاح ہو گیا، ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی نا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب کنڈی چڑھا دی جائے اور پردے گرا دیے جائیں پھر کوئی حق باقی نہیں رہے، مطلب اب وہ 1000 بار بھی عذر کرے کہ میری رخصتی ہو گئی تھی، تعلق قائم نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں مانے گا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جو فتویٰ دیا تھا حنفی فقہا اسی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے چاہے چھوا ہے یا نہیں چھوا، ہم اسے ہی مانیں گے کہ چھوا ہے، کیونکہ سارے شہادت کے ذرائع ختم ہو گئے تھے۔ تو اس لیے حق مہر کا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ روپے حق مہر، اب طلاق دی ہے نا، تو جب لڑکی کی رخصتی سے پہلے اسے طلاق دے دی جائے تو آدھا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ لڑکی کی نسبت تو ہو گئی کہ فلاں سے اس کی نکاح ہوگا، تو جو نکاح کے متمنی تھے وہ ہٹ گئے، اسی نے شوہر بننا تھا نا، کسی بھی وجہ سے جب اس نے انکار کر دیا، یہ انکار آدھا حق مہر لڑکی کو دینا ضروری ہو جائے گا۔ قرآن نے خود کہا ہے فَنِصْفُ، آدھا حق مہر تم چھوڑو گے، تو 2.5 لاکھ آپ نے دیا تھا، 1.25 لاکھ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں خلا کرنا ہے تو پھر آپ سارے مال سے لڑکی کو کہیں واپس کرو تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ خلا کی حقیقت ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ لڑکی کو انہوں نے رخصت نہیں کیا اور میری بے عزتی ہوئی، اس کے عوض مالی جرمانہ لیا جا سکتا ہے، بالکل۔ حنفی فقہا عام آدمی تو کیا حکومت تک کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ٹیکس لے لے، ٹیکس کی کچھ خاص صورتیں ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مقرر فرمائی تھی، لیکن یہ جو ٹیکس
توہین پہ. اور یہ جو ٹیکس گورنمنٹ دیتی ہے، مثلاً چالان پہ، یہ جو ٹیکس وصول کرتے ہیں پیسے کلاسز میں کہ تم لیٹ آئے ہو لہٰذا تم پہ 15 روپے جرمانہ ہے، تمہاری چھٹیاں زیادہ ہیں لہٰذا 10,000 جمع کرو، یہ سب حرام مال، یہ سب دجل. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی ہے، وہ بنیاد ہے ہمارے نزدیک سارے مالی معاملات کی. آپ نے فرمایا لا یحل لرجل ان یاخذ مال اخیہ الا بطیب نفسہ، تم میں سے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مال لے لے جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے تمہیں نہ دے. یہ جتنے ٹیکس خوشی سے دیے جاتے ہیں، یہ جتنے چالان ہیں یہ خوشی سے بھرے جاتے ہیں. یہ سکولز میں بچوں سے پیسے بٹورنے کی مشینیں ہیں، یہ خوشی سے کوئی پیسہ لا کے دیتا ہے؟ سب حرام کی دولت ہے. اسی سے حج کرنے جاتے ہیں اور اسی سے عمرے. یہ دجال نہیں ہے، یہ نظام دجالیت پہ مشتمل نہیں ہے تو اور کیا ہے یار؟ اتنا تو شرافت انسانیت میں رہے کہ کوئی مظلوم اگر فریاد کرتا ہے کچھ کہتا ہے تو اسے تو کہنے دینا. اس منبر پہ ہم یہ بھی بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے کہ تم دجالوں کا کاروبار کر رہے ہو، اللہ اس پہ پکڑے. کیا کرے؟ نہ بولیں اللہ پکڑے گا، بولیں تم پکڑو. اللہ کی گرفت تمہاری گرفت سے زیادہ شدید ہے بھیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ کوئی شخص کسی کا مال نہیں لے سکتا، مت لو. اب بات آ جاتی ہے اس سے آگے بڑھ کے تو تربیت کرو نا، سکولز میں تربیت کرو، کالجز میں تربیت کرو. 1985 کے بعد جتنی نسلیں جوان ہوئی ہیں نا، ان سب کی تربیت وی سی آر نے کی ہے، ان سب کی تربیت ویڈیوز نے کی ہے، اور اب ماشاءاللہ یہ موبائل اور یہ تربیت کر رہے ہیں. تم سنبھال لو گے نسل در نسل، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ نوکریاں نہیں ملیں گی، لڑکے بھاگیں گے، لڑکیاں کام کریں گی، نوکری کریں گی. اس کے نتیجے میں شوہر اور بیوی میں کوئی تعلق نہیں رہے گا، وہ شوہر پہ حکم چلائے گی، طلاقیں ہوں گی. بالکل سیپریٹ فلیٹس بنیں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ کون جا رہا ہے اور کون آ رہا ہے. آپ سوچیں محلے ہوتے تھے، اب بھی بعض جگہ ہوتے ہیں، ایک غیر کوئی 2 مرتبہ گلی کا چکر لگائے نا تو عورتیں پوچھتی ہیں یہ کون ہے، یہ صبح بھی آیا تھا، یہ کون ہے، یہ شام کو بھی آیا تھا. بوڑھی عورتیں اب تک کبھی کبھی روک لیتی ہیں کہ بچے خیر ہے، کیوں آتے ہو اس گلی میں؟ ابھی یہ تہذیب کچھ باقی ہے. اب بننے دو فلیٹس، کرایہ لڑکیاں خود ادا کریں، کون کس کا شوہر اور کون پوچھتا ہے. اور دین اسی طرح برباد ہو جائے گا. دین رہ جائے گا صرف وظیفے. پیروں کی بھی موج ہے، 100 مرتبہ یہ پڑھ لو، 1000 مرتبہ یہ پڑھ لو. تربیت جس چیز کا نام ہے وہ ختم ہو جائے گی. عزت اور آبرو کا جو آپ نے فرمایا اس پہ جرمانہ ان پہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے گالیاں دی ہوں چاہے کچھ کہا ہو، یہ سب حساب اللہ کے یہاں. جرگے نے کیا ہے، جرگے میں کسی فریق پر زبردستی مالی جرمانہ ڈال دینا یہ حرام ہے، حرام. اس لیے کہ سردار 80 سال کا ہو گیا ہے، اس نے جرگہ بلایا ہے تو 10 لاکھ اس قبیلے پہ پڑے گا، 15 لاکھ اس پہ پڑے گا. کس کے پاس جا رہے ہو فیصلہ کرانے؟ جس کو علم ہی نہیں ہے کہ انصاف کیا چیز ہوتی ہے. اس لیے ہو ہی نہیں سکتا. صرف ایک صورت ہے، اور وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ چونکہ قاضی تھے نا، انہوں نے کہا ہے کہ مثلاً گورنمنٹ جرمانہ کرتی ہے 50 لاکھ. 50 لاکھ نیشنل بینک میں گئے، اسی دن نیشنل بینک نے رسید لکھ دی کہ آپ کے یہ 50 لاکھ کا چیک ہے، اس کے ساتھ سلپ ہے نیشنل بینک کی،
آپ 6 مہینے بعد آ کے اپنے پیسے واپس لیں. 6 مہینے تک وہ 50 لاکھ سے نفع نہیں اٹھا سکا. بس اس سے زیادہ کسی کا مال نہیں لیا جا سکتا. میرا تعلق راولپنڈی سے ہے. سید خاندان سے ہوں. شادی کو 24 سال. 3 بیٹے. میرے شوہر ماشاءاللہ بہت امیر ہیں. گھر میں معیار کے مطابق خوراک، لباس اور ادویات نہیں دیتے. بچے نہ کھانے کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں. بہن بھائی مدد کرنا چاہتے ہیں. میں سیدہ ہوں جبکہ شوہر غیر سید ہیں. تو کیا میرے بہن بھائی اپنی زکوٰۃ کی رقم میرے سمجھدار بیٹے کو مالک بنا کر دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بھائی، ضرور دینا چاہیے. ماموں ہوئے نا. یہ تو اب زکوٰۃ کی تقسیم جو ہے نا ہمارے یہاں معاشی استحصال کی وجہ سے، معاش کی بربادی کی وجہ سے اس کا سسٹم نہیں رہا. لیکن جو شرعن سسٹم ہے نا، عالمگیری کو دیکھ لینا. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے سب سے پہلے زکوٰۃ دی جائے گی اپنے دادا کی اولاد، چچا، بڑے ابا، چچی، ان کا خاندان. پھر زکوٰۃ دی جائے گی پھپھی کو، پھپھی اور اس کے آگے بیٹے بیٹیاں. پھر زکوٰۃ دی جائے گی ماموں کو. پھر زکوٰۃ دی جائے گی خالہ کو، تاکہ خاندان مضبوط رہے اور قبیلے لوگ اپنی جگہ پہ جمے رہیں. لڑائی، خوشی، غم ایک دوسرے کے ساتھی بن کے کزنز رہیں. لیکن معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اگر یہ اب کریں، اب کہیں ایسے کرو تو مدارس کو کون پیسے دے گا؟ سیدوں کی کفالت کون کرے گا؟ اب کریں تو اپنے برابر کے بہن بھائی ان کو کون مدد کرے گا؟ اس لیے آپ سیدہ ہیں، لیکن آپ کے شوہر جو ہیں وہ شیخ ہیں. تو شیخ صاحب کے بیٹے ہوئے نا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی جب دے گا تو اس کا ماموں بنا نا. تو ماموں نے اپنے بھانجے کو زکوٰۃ دی، بالکل درست ہے، مالک بنا سکتے ہیں. میرا بیٹا وہ رقم مجھ پہ، حالانکہ میں سیدہ ہوں اور اپنے بھائیوں کی ضروریات اور علاج پہ خرچ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. اس کے لیے جائز مال، اس کے لیے بالکل اسی طرح کا مال ہے جیسے کسی انسان نے محنت کر کے مال کمایا ہوتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کا اس پہ حق رکھا ہے. تو ویسا شرن لینا بھی بالکل جائز ہے. میں سود اور محتاجی سے بچنا چاہتی ہوں. بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ آپ کے بھائیوں کے لیے جو ملک سے باہر رہتے ہیں، آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی کسی موقع پہ سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو صدقہ کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا ایک صدقے کا اجر دے گا اور ایک اس چیز کا اجر دے گا کہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ نیکی کی. نفلی صدقہ تھا نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی زینب. یہ اصل تلفظ زینب ہے. یہ پڑھے لکھوں کو کہ ذرا لیکچر سنا کرو. زینب ہم ایسے ہی نہیں کہتے بچوں. ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، صحیح اردو نہیں بول سکتے، صحیح تلفظ نہیں کر سکتے، اور یہ تمہارے رہنما بنے ہوئے ہیں اور تم بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہو. یہ دین نہیں ہے بچے. سب سے پہلے علم کی ضرورت پیش آتی. علم چاہیے، تلفظ چاہیے، بولنا چاہیے. چھوٹے اور بڑے میں گفتگو میں تمیز چاہیے. حضرت زید رضی اللہ عنہ آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عالمہم زید. امت میں وراثت کی تقسیم میتھمیٹکس میں سب سے بڑا میرے لوگوں میں کوئی آدمی ہے تو یہ زید ہے. وہ گھوڑے پہ سوار تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جھکے اور ان کے پاؤں کو چوما تو انہوں نے پاؤں پیچھے کیا. ان کا حضرت
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی تھی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے صدقہ کرنا چاہا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے ضرورت ہے پیسے کا، تو مجھے دے دو نفلی صدقہ۔ تو زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صدقہ نہیں لگتا، آپ میرے شوہر ہیں۔ تو دونوں گئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ تھے، انہوں نے کہا جا کے حضرت سے پوچھ لیں۔ تو زینب رضی اللہ عنہ آئیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ دروازے پر پہرے کے لیے تھے۔ تو آپ لیٹ گئے تھے، سونے کے قریب تھے، تو دستک ہوئی، پھر پوچھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول زینب آئی ہیں اور میں نے کہہ دیا کہ آپ سو رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی زینب؟ زینب نام کی بہت خواتین تھی نا، زینب بنت جاش پھوپھیزاد بہن تھی، اور زینب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، زینب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، لیکن تو بات کا قصہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہیں عرض کیا گیا کہ عبداللہ کی بیوی، تو آپ نے بلاؤ۔ تو وہ حاضر ہوئی اور پوچھا، کھڑے کھڑے ہی مسئلہ پوچھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں دوہرا ثواب ہے، ایک تو تم نے صدقہ کیا، اللہ اسے قبول کرے گا، اور دوسرے تم نے اپنے شوہر کے ساتھ نیکی کی، یہ دوہرا ثواب انہیں فرمایا۔ تو اس لیے یہ جتنا لین دین ہے نا، اس میں ایک پہلو یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے فرض اور واجب کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی خیر خواہی کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے آپ سید ہیں، آپ کا بیٹا زکوٰۃ لے، اس کے ماموں، اس کے باقی لوگ جو ہیں اسے زکوٰۃ دیں، بالکل ٹھیک۔